السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتوں کے اعتکاف کا کیا طریقہ ہے؟ عورتیں گھر پر کیسے اعتکاف کریں؟ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ، نیت اور اعتکاف سے ریلیٹڈ چند ایک ضروری مسائل آج میں اپنی اسلامی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جنہیں جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرے، اللہ رب العالمین اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جس طرح مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے پر جو اجر و ثواب ہے، اسی طرح اگر گھر کے اندر خواتین اعتکاف کریں گی تو انہیں بھی اتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور اعتکاف کرنے والے کو رمضان المبارک میں جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ ضرور حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی بہنیں بھی گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کے بہت ہی ضروری مسائل ہیں، اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ انہیں دھیان سے سن کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 پر، کیا اعتکاف صرف شادی شدہ عورت ہی کر سکتی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ سوال کافی مرتبہ مجھے واٹس ایپ پر اس دوران بھی اور پچھلے رمضان المبارک میں بھی پوچھا گیا کہ کیا اعتکاف صرف شادی شدہ خواتین ہی کر سکتی ہیں، غیر شادی شدہ نہیں کر سکتی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے شادی شدہ ہونا شرط نہیں ہے۔ غیر شادی شدہ یعنی جو کنواری لڑکی ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہے، وہ بھی اعتکاف بیٹھے گی تو اسے بھی اتنا ہی اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ ہاں، جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت ضرور طلب کریں۔ نمبر 2 پر، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے سنت اعتکاف نہیں کر سکتا۔ یعنی روزہ جو ہے وہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو سنت اعتکاف نہیں کر سکتے۔ روزہ اگر تھا اور اعتکاف کے دوران روزہ ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو اب روزہ فاسد ہونے کے ساتھ ساتھ اعتکاف بھی آپ کا فاسد ہو جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ نمبر 3 پر، عورت اگر اعتکاف کی حالت میں ہو اور اسے حیض آ جائے تو اس طرح اس کا روزہ بھی جاتا رہا اور اس کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا، اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اسلامی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تاریخ ضرور یاد کریں کہ کہیں ان کے ایام حیض ان 10 دن کے اندر تو نہیں شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے اگر وہ پاک رہیں گی ان 10 ایام کے اندر تو وہ اعتکاف کا ضرور اہتمام کریں۔ نمبر 4 پر، اعتکاف بیٹھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے 20ویں روزے غروب آفتاب سے پہلے آپ جس جگہ مسجد، یعنی گھر کے اندر جو مسجد آپ نے بنائی، بیت مسجد ہے جہاں آپ نماز وغیرہ پڑھتی ہیں، اسی جگہ پر آپ غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اگر غروب آفتاب کے بعد بیٹھیں گی تو آپ کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ غروب آفتاب 20ویں روزے کا جیسے ہی سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر کے اعتکاف والی جگہ پر آپ بیٹھ جائیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے کوئی ایک جگہ تعین نہیں کی، یعنی ایک جگہ آپ نماز نہیں پڑھتی، کبھی کہاں پڑھ لی کبھی کہاں پڑھ لی، تو اب آپ اس وقت ایک جگہ کا تعین کر لیں کہ آج سے یہ میری بیت مسجد ہے، میں یہیں پر ہی نماز ادا کروں گی، یعنی یہ میری مسجد ہے گھر کی اور میں اسی جگہ پر نماز پڑھوں گی ہمیشہ کے لیے۔ اگر وہ ایک کمرہ ہے تو کمرہ سلیکٹ کر لیں، اگر کمرہ نہیں ہے تو کمرے کا ایک حصہ اگر سلیکٹ کرنا چاہتی ہیں تو اسی حصے میں آپ اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ اگر بلا ضرورت اگر کمرے سے باہر نکلیں گی یا جس جگہ آپ بیٹھی ہیں جو آپ کی بیت مسجد ہے اس سے باہر نکلیں گی بلا ضرورت، بھول کر بھی آپ نکل گئی تو آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ ہاں، اگر قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، واش روم وغیرہ، وضو کی حاجت ہے تو یا پھر غسل جو ہے وہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا تو اب آپ نکل سکتے ہیں۔ بلا ضرورت اگر ایسے ٹہلنے کے لیے صحن میں ٹہل لیا یا چھت پہ چلے گئے تو اس صورت میں آپ کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ بلا ضرورت آپ اپنی بیت مسجد سے، یعنی اعتکاف کی جو جگہ ہے اس سے باہر نہیں نکل سکتی۔ نمبر 5 پر، اعتکاف کی نیت کیا ہے؟
دیکھیں نیت جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے اعتکاف نہیں ہوگا، اور نیت جو ہے وہ اصل دل کا ارادہ ہے۔ دل کے اندر آپ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے آپ اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے نیت کی رمضان المبارک کے آخری عشرے کے سنت اعتکاف کی، یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دن کے سنت اعتکاف کی، تو اس طرح سے آپ کی نیت بالکل درست مانی جائے گی۔ زبان سے کہنا نوایت سنت الاعتکاف یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دل کا ارادہ ہی اصل نیت ہے۔ آپ نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ میں نے جو ہے وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے آخری 10 دن کی سنت اعتکاف کی نیت کی، اور یہ نیت آپ غروب آفتاب سے پہلے اسی جگہ بیٹھ کر کریں گی۔ نمبر 6 پر عورت اعتکاف میں کام کاج کر سکتی ہے گھر کے؟ یہ سوال بھی کافی مرتبہ پوچھا جاتا ہے۔ دیکھیں خواتین گھر کے اندر جہاں اعتکاف میں بیٹھی ہیں، اسی جگہ بیٹھے گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج، جس طرح سبزی وغیرہ بنانا، سبزی وغیرہ کاٹنا، یا کپڑے سلائی کرنا، یا بچوں کو سبق وغیرہ پڑھانا جس طرح بچوں کا ہے، اور بچے بھی وہاں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میاں بھی جا سکتا ہے، شوہر کو بھی اجازت ہے، اگر شادی شدہ اسلامی بہن ہے تو اس کا شوہر بھی اس کے پاس وہاں پر جا سکتا ہے، لیکن اس دوران اعتکاف کے دوران میاں بیوی کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم نہیں کیے جائیں گے۔ اگر اس طرح ازدواجی تعلقات قائم کر لیے شوہر بیوی نے اگر اعتکاف کے دوران، تو ان کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بات کرنا چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح بچے بھی وہاں پر جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے آپ اللہ کی عبادت میں لگائیں، درود پاک پڑھتے رہیں، تسبیحات وغیرہ، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اعتکاف کی جو برکات ہیں، اعتکاف کی جو نورانیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ باقی گھر کے کام کا چھوٹے موٹے جو کام ہیں، جس طرح سبزی وغیرہ کاٹنا یا افطاری کے لیے کوئی فروٹ وغیرہ کاٹنا وہاں پر آپ کو مل گئے، تو آپ وہ چھوٹے موٹے کام جو ہیں وہاں پر بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔